کہنا تو دور، میرا نبی اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ بے چین لوگ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے محمد رسول اللہ مٹا دیا، تو میرے نبی نے فرمایا میں نے نہیں مٹایا، جو اللہ کا حکم ہوا میں نے وہی انجام دیا۔ میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب جب اللہ کا پھر حکم آیا کہ اے میرے حبیب مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے دروازوں کو بند کر دو، علی کا دروازہ کھلا رہے، نبی نے حکم دیا مسجد نبوی پہ تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ یہی بے چین لوگ پھر آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازوں کو بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ نبی نے کہا میں بغیر اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو بند کیا وہ اللہ نے بند کیا، جو کھولا وہ اللہ نے کھولا۔ اور میرا نبی خود کہہ چکا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو اب نبی پر واجب تھا کہ جہالت کے دروازوں کو بند کر دے، علم کا دروازہ کھلا رکھے۔ واجب تھا میرے نبی پر کہ جہالت کے دروازوں کو بند کر دیں، علم کا دروازہ کھلا رکھے۔ توجہ کیجئے گا، تو میرے نبی نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، چونکہ اللہ کا حکم آیا ہے اس لیے مجھے مٹانا پڑا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب نبی نے کافروں سے صلح کی، اب نبی نے دشمنوں سے صلح کی، مگر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج بھی شیعہ مولوی، سنی مولوی، وہابی مولوی، بریلوی مولوی، دیوبندی مولوی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد کی صلح کو بیعت کہہ دے۔ توجہ کیجئے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کی صلح کو بیعت کہہ دے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کافروں سے صلح کی، تو بھائی جب تم نانا کی صلح کو بیعت نہیں کہتے تو جب 35 برس کے بعد نواسے نے صلح کی اس کو بیعت کیسے کہہ دیا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ بھائی جب نانا نے صلح کی تو نانا کی صلح کو کسی نے بیعت نہیں لکھا، مگر 35 برس کے بعد جب نواسے نے صلح کی تو مولوی کہنے لگا وہ صلح نہیں تھی، وہ بیعت تھی۔ تو ایسے جاہل ملاؤں کو جا کر کم از کم سمجھا دو کہ بھائی صلح دو دوستوں کے بیچ نہیں ہوتی، بیعت دو دوستوں کے بیچ ہوتی ہے، اور صلح دو دشمنوں کے بیچ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بیعت دو دوستوں کے بیچ ہوتی ہے، صلح دو دشمنوں کے بیچ ہوتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا نام، گردن میں آدم کا نام، اس کو کہتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر۔ اپنا نفس، اپنا اختیار کسی کے نام کر دینے کا نام ہے بیعت۔ صلح کس کو کہتے ہیں؟ جب دو دشمنوں کے بیچ جنگ چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو اور جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو دونوں دشمن مل کر چند شرائط کی بنا پر کچھ ایسا درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ جنگ بندی ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، اب اگر مولوی نے صلح کو بیعت کا نام دیا ہے تو مولوی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس نے بیعت کی اور کس نے بیعت لی۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی، کس نے بیعت کی اور کس نے بیعت لی؟ تو بیعت کی کس نے، بیعت لی کس نے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ شرائط کس نے پیش کیے، شرائط منوایا کس نے، شرائط مانی کس نے۔ ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے۔ میں امام حسن کے صلح کے 5 شرائط بیان کر رہا ہوں، اور ایسے ویسے نہیں،
اہل سنت کی حدیثوں کی عمارتیں جن پیلروں پر کھڑی ہیں ان میں سے ایک نام ہے امام ابن عبد البر کا۔ امام ابن عبد البر نے امام حسن کے صلح کے شرائط اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا، اور الاستیاب میں امام ابن حجر مکی نے لکھا، اور البدایہ والنہایہ میں اہل سنت کے بہت بڑے امام حافظ ابن کثیر نے لکھا، اور فتح الباری میں امام ابن حجر مکی نے لکھا۔ 5 شرائط امام حسن علیہ السلام نے پیش کیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ کتاب اور سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ دوسری شرط توجہ، دوسری شرط کہ معاویہ اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا، بلکہ امت کے شورا پر اختیار کر چھوڑ دے گا کہ وہ کسے اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ تیسری شرط کہ شیعان علی کو، علی کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط قرآن میں اللہ نے بنی عبد المطلب پر جو خمس واجب کیا ہے وہ خمس کا نظام قائم رہے گا۔ اور پانچویں شرط کہ میرے بابا علی کو بنی امیہ کے ممبروں سے جو گالیاں دی جاتی ہیں، شب و ستم کیا جاتا ہے، وہ گالیاں بند کرنی ہوگی۔ تو میں نے امام حسن کے 5 شرائط سنا دیے۔ سوال یہ ہے کہ شرائط مانی کسے نے، شرائط منوائی کس نے؟ تو مولویوں، آج میں نے گوال ٹولی کے کانپور میں فاطمہ کے بیٹے کے 5 شرطوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ہندا کے بیٹے کی ایک شرط پڑھ کر سنا دے۔ اللہ، اور میڈیا میں بول رہا ہوں، قیامت تک مولویوں کے پاس ٹائم ہے۔ میں نے فاطمہ کے بیٹے کے 5 شرائط سنا دیے۔ تجھ میں ہمت ہے تو ہندا کے بیٹے کی ایک شرط سنا دے۔ میں نے تو کھلے میدان میں سنایا ہے، تو کم از کم کان میں ہی سنا دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ شرط مانی کس نے ہے اور شرط منوائی کس نے ہے۔ مسلمانوں کو ایک بات کہہ کے بڑا بیوقوف بنا رہے ہیں کچھ مولوی، اور چاروں طرف یہ ریلز وائرل ہوتا ہے۔ اب بیچارے بیوقوف بھولے بھالے لوگ بھی سن لیتے، بات تو صحیح ہے۔ مولوی کہتا ہے، دیکھیے بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں، جس سے حسین جنگ کریں ہم اس سے صلح نہیں کرتے، اور جس سے حسن صلح کریں ہم اس سے جنگ نہیں کرتے۔ مولوی یہ کہہ کر تجھے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تیری بدنصیبی یہی ہے کہ تیرے دور میں شبیر وارثی زندہ ہے، علی کا وکیل زندہ ہے۔ صرف یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتا، تجھے بتانا پڑے گا کہ جنگ بھی دشمن سے ہوتی ہے، صلح بھی دشمن سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حسین سے جنگ کی وہ حسین کا دشمن تھا، اور جس نے حسن سے صلح کی وہ حسن کا دشمن تھا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلح کبھی 2 دوستوں کے بیچ نہیں ہوتا، صلح ہمیشہ 2 دشمنوں کے بیچ ہوا کرتا ہے۔ اور امام حسن اپنی شرطیں منوا رہے ہیں۔ امام حسن نے بنی امیہ کے چہروں کو بے نقاب کر دیا صلح کر کے۔ بھائی دیکھو سازش کیا تھی، پہلے امام حسن کی طرف سے صلح نہیں پیش کی گئی، اس طرف سے میسج آیا کہ صلح کر لیجئے۔ اب دیکھیے اس میں سازش کیا تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حسن صلح نہیں کریں گے، سارا الزام حسن پہ لگا دیں گے کہ امام حسن چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ آپس میں لڑیں، مسلمان کو قتل کرے۔ تو امام حسن کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، امام حسن چاہتے تو تھے کہ جنگ کریں۔ مولوی یہ نہیں بتاتا کہ نخیلہ میں امام حسن معاویہ کے خلاف اپنا پورا لشکر لے کر آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، مگر جب ان کو صلح کی پیشکش کی گئی
تو سامنے والا نے سوچا کہ حسن ٹھکرا دیں گے تو ہم جنگ کا سارا الزام حسن پہ ڈال دیں گے، مگر امام حسن نے صلح کر کے بنی امیہ کی ساری سیاست کی دھجی اڑا کر رکھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری دھجی اڑا دی سیاست کی بنی امیہ کی حسن نے صلح کر کے۔ اور صلح کیسا؟ ادھر سے سادہ کاغذ بھیجا گیا، یہاں سے صلح کے تمام شرائط لکھ کر بھیجے گئے۔ اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ صلح کے شرائط مانی کس نے ہے، منوائی کس نے ہے؟ مولوی کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاویہ نے صلح کے شرائط مان لیے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر صلح کی شرائط نہ مانا ہوتا تو وہ صلح کو مسترد کر دیتا، مگر صلح کو ایکسپٹ کرنا بتا رہا ہے کہ شرطوں کو مان لیا۔ اب اس شرطوں پر عمل ہوا کہ نہیں وہ بات کا موضوع ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ مگر امام حسن نے شرائط پیش کیے۔ پہلی شرط، معاویہ تجھے حکومت کتاب اور سنت کے مطابق کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر امام حسن نے بتا دیا کہ اب تک جو تم حکومت کر رہے تھے وہ کتاب سنت کے خلاف تھا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی، میں اس سے زیادہ کیسی طاقت لگاؤں؟ اب تک جو حکومت ہو رہی تھی وہ خلاف کتاب و سنت تھی، مگر آپ جو حکومت کرو گے وہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکمران شریعت کا کوئی محافظ حاکم کو حلف دلوا رہا ہو کہ یہ شرطوں پر عمل کرو گے تو حکومت رہنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان شرائط پر، اور دیکھیے شرائط بنا اپیل جو کی جاتی ہے نا اس کی بنا مخاصمت پر ہوتی ہے۔ علی حسن نے آخری شرط کیا رکھی کہ ممبروں سے میرے بابا کو گالیاں دلوانا بند کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر حسن نے بتا دیا کہ مطالبہ اسی سے کیا جاتا ہے جو کام کروا رہا ہو۔ اللہ جانے مجمع کا ہے یہ شرط پیش کر کے کہ میرے بابا پہ شب و ستم بند کرنا پڑے گا۔ جو ممبر رسول سے اب مولا علی کو گالیاں دلواتے ہیں بنی امیہ، وہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا۔ اب پھر سے میں اسی بات پہ آؤں۔ مولوی کہنے لگا جس سے حسین نے جنگ کی ہم صلح نہیں کریں گے، اور جس سے حسن نے صلح کی ہم جنگ نہیں کریں گے۔ بے شک جس سے امام حسن نے صلح کی ہم بھی قیامت تک اس صلح کے پابند رہتے۔ شرط یہ ہے کہ اگر امیر شام صلح کا پابند ہوتا، اللہ جانے کہاں ہے مجمع۔ سوال یہ ہے کہ کن صلح کے کن شرائط پر عمل ہوا؟ کیا علی کو گالیاں دینا بند ہو گئی؟ نہیں، 90 سالوں تک بنی امیہ کے ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی گئی۔ یہ سلسلہ بند کیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، ورنہ 90 سالوں تک یہ سنت میں شمار ہو گیا تھا کہ اگر جمعہ کا خطبہ دینا ہے تو ممبر سے علی کو گالی دینا پڑے گا۔ دوسری شرط کہ تیرے بعد تو اپنا جانشین خود نہیں چنے گا، مگر سارا اسلام جانتا ہے کہ امیر شام نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لی۔ توجہ، امام حسن کی شہادت ہوئی، امیر شام نے سوچا کہ اب حسن کی صلح کی پاس رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی کم از کم امام حسن کی شخصیت کا اور ان کے صلح کا اتنا روب تو تھا کہ امام حسن کے جیتے جی بنی امیہ کے کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کھل کر شراب پی سکے اور کھل کر جوا کھیل سکے۔ مگر جب امام حسن کے بعد امیر شام کے بیٹے یزید جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس نے کھل کر شراب بھی پیا، کھل کر جوا بھی کھیلا، اس نے صلح حسن کی دھجی اڑا دی۔ ادھر سے حسین کھڑے ہوئے کہ تو نے کیا سوچا کہ اب وارث حسن نہیں ہے،
میں اس وقت حسن کا وارث ہوں، وقت کا امام ہوں۔ یزید نے پریشان ہو کر حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا۔ حسین نے ایک جملے میں ساری تاریخ سمیٹ دی۔ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، کتوں فرشتوں کے ساتھ کھیلنے والا کتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی بیعت نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔